أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بات کریں گے آج سجدہ سہو کے حوالے سے کہ سجدہ سہو جو ہے وہ اس کا طریقہ کار کیا ہے اور کیسے اس کو ادا کیا جاتا ہے۔ تو سجدہ سہو جو ہے وہ چونکہ نام سے سہو بھول ہے، تو اگر کوئی واجب جو ہے وہ بندہ بھول جائے تو اس واجب کی ادائیگی کے لیے سجدہ سہو جو ہے، یا واجب میں تاخیر ہو جائے تو اس کے لیے سجدہ سہو جو ہے آخری قعدہ کے اندر جو ہے اس کو ادا کیا جاتا ہے۔ تو اس کا طریقہ کار بھی بتائیں گے انشاءاللہ تعالی، اور اس سے پہلے اس کا آپ کو بتاتے ہیں کہ اگر مثال کے طور پر آپ نے دوسری رکعت کے اندر آپ نے قعدہ کرنا تھا، قعدہ اولا، تو آپ اس رکعت میں نہیں بیٹھ سکے، قعدہ نہیں کر سکے آپ، بلکہ دوسری رکعت میں بھی قیام کی طرف چلے گئے اور سورہ فاتحہ کو شروع کر لیا ہے۔ تو اس صورت میں چونکہ اب آپ نے قعدہ اولا میں بیٹھنا تھا، تو اب قعدہ اولا یہ واجب ہے اور قعدہ اخیرہ وہ فرض ہے۔ تو یاد رکھیں یہ جو سجدہ سہو ہے، اس سے واجب کی تاخیر یا واجب کا چھوٹ جانا یہ اس کا ازالہ کرتا ہے، نہ کہ فرض کا۔ فرض کا ازالہ نہیں ہے، لیکن جب فرض چھوٹ جائے گا تو اس صورت میں آپ جو ہے نماز کا اعادہ کریں گے۔ تو اگر قعدہ اولا میں اس نے بیٹھنا تھا، نہیں بیٹھا، قیام کی طرف چلا گیا ہے، تیسری رکعت کے اندر چلا گیا ہے، تو اب کیا کرے گا؟ اب وہ تیسری رکعت بھی مکمل کرے گا، اور تیسری رکعت مکمل کرنے کے بعد چوتھی رکعت کے اندر جب وہ عبدہ و رسولہ تک جہاں تک پہنچے گا، تو اب وہ جو ہے جو سیدھی طرف ہے دائیں جانب سلام کرے گا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وہ دائیں طرف سلام پھیرے گا۔ اس کے بعد وہ سجدے میں جائے گا، پہلا ایک سجدہ کرے گا، پھر دوسرا سجدہ کرے گا، پھر دو سجدے کرنے کے بعد وہ جو ہے پھر سے التحیات للہ یہاں سے جو ہے قعدہ کے اندر جو ہے اس کو شروع کرے گا، اور یہاں پر جو التحیات سے یوم یقوم الحساب تک اس کو پڑھے گا، اور پھر جو ہے وہ سلام پھیرے گا دونوں جانب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب دونوں جانب جو پھر سلام پھیرے گا، تو اب وہ جو ہے اس کی واجب کی جو تاخیر تھی یا واجب کا چھوٹ جانا تھا، یا دوسری رکعت کے اندر اس نے یا کسی بھی واجب کے اندر اس نے کوئی کمی بیشی کی ہے، یعنی پہلی رکعت ہی تھی، تو پہلی رکعت کے اندر فرض کے اندر جیسے سورت کا ملانا واجب تھا، تو اس نے اگر الحمد شریف کو ختم کیا اور سورہ فاتحہ ختم کرنے کے بعد فوراً جو ہے وہ رکوع میں چلا گیا، اس نے سورت وغیرہ نہیں پڑھی، تو چونکہ سورت کا ملانا فرض کی پہلی دو رکعتوں کے اندر یہ واجب ہے، اور سنت کی چاروں رکعتوں کے اندر جو ملانا واجب ہے، تو اگر اس نے نہیں ملایا اور وہ پہلی رکعت کے اندر یا دوسری کے اندر یا دونوں کے اندر پہلی رکعتوں کے اندر سہون جان بوجھ کر واجب چھوڑنے سے جو ہے نماز نہیں ہوگی، سجدہ سہو سے اس کا ازالہ بھی نہیں ہوگا، یہ کوئی سہون بھول کر رہ جائے تو اس واجب کی جو ہے وہ ادائیگی وہ سجدہ سہو سے ہو سکتی ہے۔ تو اب اگر اس نے سورت نہیں ملائی سورہ فاتحہ کے ساتھ، تو اب وہ جائے چوتھی رکعت کے اندر جب وہ قعدہ اخیرہ جو ہے اس پر جب عبدہ و رسولہ تک پہنچے، تو اب وہ دونوں جانب سلام پھر ایک طرف سلام کرے دائیں جانب اور سجدے میں جائے، اس کے بعد اس کو یوم یقوم الحساب تک دونوں سجدے ادا کرنے کے بعد تحیات سے شروع کرے اور یوم یقوم الحساب تک پڑھے گا، اور اس کے بعد دونوں جانب سلام جو ہے پھیر دے، تو اس کی نماز جو ہے وہ مکمل ہو جائے گی۔ اور اگر سجدہ سہو نہ کرے تو پھر اس کی نماز جو ہے وہ نہیں ہوگی، اور اس کو نماز کو دوبارہ نئے سرے سے اس کو ادا کرنا ہوگا۔ یہ ایک بہت ضروری جو آج کی ہمارے معاشرے کی ضرورت تھی، جو خاص کر کے گھریلو عورتوں کو اس بارے کا نہیں پتہ اس مسئلے کا، تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ جن احباب کو ان سے آگاہی نہیں ہے وہ ان سے واقفیت حاصل کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اور ہماری نمازوں کو قبول فرما کر اجر عظیم عطا فرمائے۔ کوئی بھی اگر اس حوالے سے کوئی پریشانی رہ گئی ہو، کوئی پرابلم ہو، کوئی سوال ہو تو آپ نیچے کمنٹ میں پوچھیں، انشاءاللہ العزیز کوشش کی جائے گی کہ آپ کو آگاہ کر دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔